لائق ادب احترام بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین خالق مالک و کل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا تنہا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ بعد و درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیش ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں و رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اتباع کو اللہ رب العالمین نے آپ کی حقیقی محبت قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمت بخشش نازل ہو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، جنہوں نے ہر مشکل میں، ہر خوشی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون پیش کیا۔ حاضرین جمعہ، سلسلہ خلفائے راشدین پچھلے کئی خطبات سے آپ ابو بکر، عمر اور عثمان، ان تینوں خلفائے ثلاثہ کے چند فضائل، ان کے متعلق چند ضروری باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ ایک سرا تھا جو صرف آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آج جس عظیم خلیفہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے صحیح معنوں میں مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں گستاخی کرنے یا ان کے تعلق سے ہمیں فیصلے قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ حاضرین جمعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ وہ عظیم شخصیت جن کی بہادری کے قصے واقعات آپ نے بابا سنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پاک سائے میں پرورش پانے والی شخصیت، کہ جب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اور وہ آپ کی بعثت کا، رسالت کا، نبوت کا پہلا سال تھا، لہذا اس پہلے سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان لانے والا ایک 8 سال کا بچہ غلام، جس کا نام حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، محض 8 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان لائے۔ ابو طالب کے گھر فقر و فاقہ تھا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے کہ کیوں نہ ہم ابو طالب کی اولاد کو تمام دیگر خاندان میں تقسیم کر لیں اور وہ ان کے کھانے پینے کا خرچہ کیا ہے اٹھائیں گے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ علی میرے بھائیو دوستو، کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اپنی لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے فاطمہ، میں تمہارا نکاح قریش کے ایسے آدمی سے کراؤں گا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت ہے، لہذا اے فاطمہ، میں تمہارا نکاح اس بچے کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ کراؤں گا۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یہاں یہ بھی دیکھیں، آج یہاں ذمہ داروں کے تعلق سے نصیحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ سمجھ لو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک عظیم شخص، ایک عظیم نبی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قریش کے عظیم لوگوں سے آپ کا نکاح کروا دیتے، آپ مالدار سے اپنی بچی کا نکاح کروا دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسکین نوجوان سے، جس کا نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا، نہ جس کے پاس استعمال کی چیزیں موجود تھی، بلکہ ان کا مہر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے دیا گیا، اور ہم نے اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، فرمان سے یہ پیغام دیا میرے بھائیوں دوستوں کہ جب بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کروائیں، جب بھی اپنی بہنوں کا نکاح کروائیں، تو سب سے پہلی چیز آپ کو کسی نوجوان میں دیکھنی ہے اس کی دینداری دیکھنی ہے، اس کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے، اس کے اندر تقوی کتنا موجود ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے، اس کے بعد مال و دولت کو دیکھنا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو، آج دیکھا جا رہا ہے، ہماری جماعت میں مناظر دیکھے جا رہے ہیں، ایک اہل حدیث بچہ اگر غریب ہے لیکن وہ دیندار ہے، اس سے نکاح نہیں کروایا جا رہا ہے، ایسے بدعتیوں سے، بے رسم و رواج کرنے والوں کے نکاح میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دیا جا رہا ہے، جس کے پاس صرف مال کے سوا کچھ نہیں، اعلیٰ کے بدعتوں پر عمل کرنے والا ہے، نبی کی سنتوں کی وہ مخالفت کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ سے یہ کہا کہ قریش کے ایسے نوجوان سے تمہارا نکاح کراؤں گا، اس کے پاس مال نہیں، جاگیر نہیں، دولت نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جذبہ ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، اللہ نے دین میں حکمت سے ان کو نوازا ہے، فیصلے کرنے کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول، اے نبی، اے پیغمبر، تم علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، جو اللہ رب العالمین نے عظیم فضیلت کی شکل میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوستوں، ہم اور آپ جانتے ہیں جب مسلمانوں کی پہلی جنگ بدر ہوئی، جنگ سے پہلے قریش کا نظام ہوتا تھا، اصول ہوتا تھا کہ جنگ سے پہلے کچھ کرتب دکھائے جاتے تھے، کچھ آدمی اس طرف سے آتے تھے اور کچھ آدمی اس طرف سے آتے تھے، جسے مبارزہ کہا جاتا ہے۔ پہلے وہ 6-7 لوگ آپس میں لڑتے، مقابلہ کرتے تھے، اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، انصار کے 3 نوجوان آگے آئے، قریش نے کہا ان بھگبروں سے نعوذ باللہ، ان انصاروں سے ہم لڑنے کی طاقت نہیں، ان کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، قریش میں سے کسی کو بھیجو۔ یہ ان جو اللہ نے انصاری صحابہ کے بارے میں ایسا بولا ان کو نیچا دکھایا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حضرت علی ابن ابی طالب آگے آئے، حضرت حمزہ آگے آئے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، اور ان کفار قریش کا مقابلہ کیا اور ان کو زمین پر گرا دیا، ان کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ قرآن مجید میں اس انداز میں بیان فرمایا، کہا اللہ رب العالمین نے ھذا خصمان اختصموا فی ربہم، لوگوں سنو، یہ 2 جماعتیں ہیں جس میں علی موجود ہے، حمزہ موجود ہے، اس میں عبیدہ بن حارث موجود ہے، یہ گروہ ایسے ہیں جو اپنے پروردگار کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے لیے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بارہا سنا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ خلفشات کا اختلاف تھا۔ اب اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ آج جو ظالم شیعہ روافض جو آج اہل سنت مسلمانوں کے عقیدے کو، ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک پہلو بتا کر کے، سکے کا ایک پہلو بتا کر کے، جو آج اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کے تعلق سے خراب کیا جاتا ہے، آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
بیان کرنے والی اس حدیث کی راویہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداءۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلے، صبح کا وقت تھا اور آپ اپنے حجرے سے، میرے حجرے سے صبح باہر نکلے بڑی جلدی سے، اور آپ کے جسم مبارک پر، آپ کے جسم پر ایک ریشے دار بڑی خوبصورت چادر تھی، بڑی لمبی چوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سامنے سے حضرت حسن دوڑ کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اپنی چادر کے اندر لے لیا، پھر حسین دوڑ کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو بھی اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا، پھر فاطمہ آئی، پھر فاطمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا، پھر علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنی اس چادر کے اندر داخل کر دیا۔ ان گھر والوں کو، دونوں بیٹوں کو، فاطمہ کو، علی کو اپنی چادر میں لپیٹنے کے بعد، داخل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور اہل بیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ مکمل طور سے پاک و صاف کر دے، ان کا اچھے سے تزکیہ کر دے، تمام ظاہری، باطنی، دکھنے والی، نہ دکھنے والی تمام گندگی سے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو پاک و صاف کر دے۔ راویہ کون؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے گھرانے کے بارے میں گواہی دے رہے کہ لوگوں تم یہ نہ سوچنا کہ یہ ننیحال سے ان کا تعلق ہے، لہذا ننیحال کے رشتے کی بنیاد پر اسے خاندان سے الگ مانا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا جو سماج اور معاشرہ ہے ننیحال کے رشتے کو خود رشتہ مانا جاتا ہے، لیکن جہاں بیٹی پرائی ہوتی ہے وہ اس کا الگ کیا ہے، کنبہ اور قبیلہ خاندان بن جاتا ہے، لہذا اس شکل کو، اس شبہ کو میں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد ان کی حق تلفی کی جائے، علی، حسن اور حسین کے ساتھ ان کے حقوق کو مارا جائے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو، اس واقعے پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو پیغام دیا، اور اس پیغام کو جاننے والی ایک واحد خاتون تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ اگر عائشہ کے دل میں نفرت ہوتی تو عائشہ اتنی بڑی بات امت کے حوالے نہ کرتی بلکہ چھپا کے رکھ لیتی، لیکن خوشی خوشی ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے علی، حسن اور حسین، فاطمہ کے مقام و مرتبے کو بیان کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ صحابہ کرام آپس میں اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کی محبت اللہ کے لیے ہوتی تھی، ان کی نفرتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی تھی، دنیا کی طلبی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستوں خیبر کے وقت جب یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کو پریشان کیا، قرآن مجید کی آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ آیت مباہلہ یعنی دو آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں سچ بول رہا ہوں تو اسلام نے ایک جھوٹے کو باہر نکالنے کے لیے طریقہ بتایا ہے جسے کہا جاتا ہے مباہلہ۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بددعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، اسے سچے آدمی کی زندگی میں کیا ہے، موت آ جائے، اگر دو آدمی دعویٰ کریں کہ میں سچے ہوں۔ لہذا یہودیوں نے بھی یہی معاملہ کیا، نبی کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل کی کہ جاؤ بلاؤ، تم اپنے بیٹے کو لے کر کے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے کر کے آؤ، اپنے اولاد کو لے کر کے آؤ، ثم نبتہی، اور ہم پھر مباہلہ کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں۔ جب یہ بات یہودیوں کے اماموں کو، پیشواؤں کو معلوم پڑی تو انہوں نے یہودیوں کو مباہلہ کرنے سے روک دیا، کہا کہ سنو،
جو قوم بھی نبی سے مبارہ کرنے میدان میں نکلی، باہر نکلی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ لہٰذا یہودی آگے نہ آئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَدَعَا فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا وَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِ بَيْتِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اعلان کیا اور اپنی اولاد میں سے آواز لگائی، فاطمہ چلی آؤ، علی تم بھی آ جاؤ، حسن تم بھی آؤ، حسین تم بھی آؤ۔ سب کو بلایا، اپنی چادر میں جگہ دی اور کہا اللہم اے میرے پروردگار، آج کا مباہلہ کرنے کے لیے میرے گھر والوں میں سے جو یہی ہے، یہی میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھرانے والے ہیں، اور اس میں فاطمہ ہے، علی ہے اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث سے میرے بھائیو دوستو، اس آیت کریمہ سے بھی ہمارے سامنے حضرت علی کا مقام و مرتبہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو اپنے گھرانے سے دور نہیں رکھا۔ اب یاد رہے یہاں پر ایک بات کہ آلریڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو گھر میں شامل ہیں، آپ کے خاندان میں وہ شامل ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چونکہ ننیحال کے رشتے میں لوگ شک کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نہ بلاتے ہوئے ننیحال کی طرف سے بلا کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جس طریقے سے میری بیویاں اہل بیت میں شامل ہے، میری بیٹی علی، حسن، حسین، میرے دونوں نواسے بھی کیا ہے، اہل بیت میں داخل ہے۔ یہ مقام، یہ پیغام، یہ فضیلت بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو نہیں بلایا، مطلب یہ اہل بیت میں داخل نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں کی بے وقوفی ہے یا ان کی جہالت کی دلیل ہے جو ان کے ذہنوں تک نہ پہنچ سکی۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، خیبر کے موقع پر مسلمان جنگ خیبر میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہے، تقریباً 1 مہینے تک یہودی کے قلعے کو گھیراؤ کر کے رکھا گیا ہے، مسلمان پریشان ہیں اور دشمن اندر مزے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور یہاں مسلمان، یہاں صحابہ اس قلعے کی دیواروں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، نہ کھانے کا ٹھکانا، نہ پینے کا ٹھکانا، لیکن دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لبریز ہے، لبالب بھری ہے کہ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، تکلیفوں کا سامنا کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے جب تک اللہ اس کے رسول کا حکم رہے گا اپنے قدموں کو یہاں سے ہلا نہیں سکے۔ مرحب نامی آدمی، مرحب یہ خیبر کا یہودیوں کا بڑا بہادر شخص جس کی بہادری کے قصے خیبر کے کونے کونے میں مشہور تھے، جو اشعار میں، شعر و شاعری میں کہا کرتا تھا کہ انا مرحب، لوگوں سنو میں مرحب ہوں، اور خیبر میری بہادری کے قصے جانتا ہے۔ لہذا چند صحابہ اس سے مقابلہ کرنے آگے رہے، لیکن وہ مقابلے میں ہار گئے۔ لہذا مرحب نامی اس بہادر شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا اور کہا، انہوں نے اس کے شعر کا جواب شعر میں دیا، کہا انا الذی سمت لام حیدر، او مرحب سن، اگر تو خیبر میں مرحب کے نام سے مشہور ہے تو میں علی وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر شعر رکھا، اور ایسا شعر ہے کہ جب وہ کسی جگہ پر حملہ کرتا ہے تو اس جگہ کو اتنے بھیانک منظر میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جیسا منظر دیکھنا انسان گوارا نہیں کرتا۔ ان اشعار میں مرحب کو جواب دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور مرحب کے سر پر ایسا وار کیا جو اس کے سر کو پھاڑتے ہوئے اس کے پیٹ کو چیرتی ہوئی آگ کی پار ہو گئی۔ یہ علی میرے بھائیوں دوستو،
کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں فیصلے کرنے کی صلاحیت دی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم نوازا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکمت سے آپ کو نوازا تھا وہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قوت اور اتنی بہادری عطا فرمائی تھی کہ ایک بار کے اندر جب جذبے میں آ جائے، جب جوش میں آ جائے تو سر کو پھاڑ کر کے پیٹ تک اپنی تلوار کو گھسانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی بن ابی طالب کو عطا۔ وہی خیبر تھا، مسلمان پریشان تھے، لہذا اعلان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ اور لوگوں سنو، میرے صحابہ سنو، آج تم ایک مہینے سے پریشان رہے، آج تم اللہ اس کے رسول کے لیے پریشانی کو برداشت کر رہے ہو، سنو، کل انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھنڈا، یہ جنگ کا جھنڈا ایسے آدمی کو عطا کریں گے، ایسے آدمی کو دیں گے یفتح اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھوں پر تمہیں جیت عطا فرمائے، تم کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ کون ہے؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ آدمی ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ ورسولہ۔ علی جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور علی خود اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، میں ایسے آدمی کو کل جھنڈا فتطاولوا، صحابہ کے جذبات دیکھیے، جھنڈا ملنا یہ کوئی مزے کرنے کی بات نہیں تھی کہ کل جھنڈا لیں گے اور سڑکوں کو جام کرتے ہوئے نعرے بازی کریں گے، ڈیجوں پر ناچیں گے نبی کا جھنڈا لے کر کے۔ یہ جھنڈا اس لیے نہیں دیا گیا میرے بھائیوں دوستو، جھنڈا اس لیے دیا گیا ہے کہ کل تلواروں کا مقابلہ کرنا ہے، تلواروں کے سائے میں جانا ہے، اپنی گردنوں کو کٹانا ہے، اپنے جسموں پر نیزوں کے ان وار کو برداشت کرنا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دینے کا اعلان اس لیے کیا، جلسوں میں ناچنے کے لیے نہیں، ڈیجوں پر ناچنے کے لیے نہیں، سڑکوں کو جام کرنے کے لیے نہیں، کمزوروں کو اور ضعیفوں کو بوڑھوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا میرے بھائیوں دوستو، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ صحابہ کو تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بہانے بازیاں کرنی چاہیے تھی، لیکن صحابہ، راوی کہتے ہیں صحابہ وہ مکمل رات سو نہ سکے، انتظار ان کو اتنا بھاری پڑا کہ وہ رات بھر سو نہ سکے کہ کل وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے جھنڈا دے اور اس پر اللہ جیت عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے، لہذا صبح صحابہ کرام منتظر ہے کہ مجھے ملے گا، مجھے ملے گا۔ لہذا اللہ کے رسول نے اعلان کیا، لوگوں تم میں علی کدھر ہے؟ علی بن ابی طالب کو میرے پاس لایا جائے۔ لوگوں نے کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کہا نہیں ان کو بلا کر کے رہا۔ ان کو بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں رکھا اور ان کا جو آنکھوں میں تکلیف تھی وہ تکلیف منٹوں کے اندر ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جھنڈا، جنگ کا، فوج کا، دستے کا جھنڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے ہاتھ میں دیا اور اللہ رب العالمین نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو اس جنگ میں جیت اور فتح عطا فرمائی جو مسلمان ایک مہینے سے پریشانیوں کا، تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ یہاں پر آپ نے غور کیا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یو پی میں چند مسلمانوں نے جلوس کے نام پر، نبی کے نام پر ریلیاں نکالی اور اس میں لکھا آئی لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایف آئی آر ہوئی۔ اب پوری امت محمدیہ لگ گئی آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ میرے بھائی دوستو، اگر یہ ایف آئی آر کی گئی کس بنیاد پر کی گئی؟
کیا ان لوگوں نے سڑکوں کو جام نہیں کیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے اس جشن کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی تھی کہ جس دن نبی کا انتقال ہوا 12 وفات کے دن یہ مٹھائیاں کھا رہے تھے، ڈی جے بجا رہے تھے؟ کیا یہ گستاخی نہیں تھی؟ اور کیا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پوسٹر لگا لینا، ٹی وی پر آئی لو محمد لکھنا بس یہی کافی ہے؟ کیا صحابہ نے ہم کو یہی بتایا کہ بس نبی سے محبت کے دعوے کیے جائیں؟ نہیں میرے بھائی دوستو، ایک جاہل شاعر، مسلمان نہیں، ایک جاہل شاعر کہتا ہے کہ تاج سے کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور بعد میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا کیا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے۔ اصل محبت تو یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے آپ اس کی تمام باتوں کو مانیں۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں، آج ہماری مساجد ویران کیوں ہیں؟ آج ہمارے مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ آج یہ فجر کی نمازوں میں یہ ہمیں سناٹا کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ آج ہمارا نوجوان چوراہوں پر، سڑکوں پر، یہ آج رات بھر 2 بجے رات تک موبائل چلانے کو تیار ہے لیکن تہجد پڑھنے تیار نہیں، فجر کی نماز پڑھنے تیار نہیں، تو یہ کیسی محبت؟ لہذا یہ آپ کا آئی لو محمد نہیں لینا آپ کو کافی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو واقعی بھی نبی سے محبت ہے تو آپ کو نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ یہ آئی لو محمد لکھنے میں کیا ہے؟ سچے۔ یہ صحابہ نے صرف زبانی دعوے نہیں کیے میرے بھائی، یہ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا، کل کون ہے، کل وہ کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ قرآن کہتا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو حقیقی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ آج تم نے 4 امام بنا لیے، فلاں کو اعلیٰ حضرت بنا لیا، نبی کا نام تو بعد میں آتا ہے، پہلے تم اپنے اعلیٰ حضرتوں کے نام لیتے ہو، اپنے اماموں کے نام لیتے ہو، دین نبی کا مکمل ہوا، نبی کا نام پہلے آنا چاہیے، نبی کا نام تو بعد میں لیتے ہو، جھنڈوں پر نبی کے نام لیتے ہو، کل تو وہ جھنڈا کچرے میں ملتا ہے۔ آج خیروں کے یہاں مورتیاں بیٹھی، ان کے وہاں جس پیٹرن میں جس طریقے سے ان کی مورتیوں کے نام اس پر لکھے گئے بالکل ویسے تم نبی کا نام لکھ رہے ہو، ان کی مشابہ ان کے طریقے پر چلتے ہوئے، تو یہ نبی سے کیسی محبت ہے؟ یہ نبی سے محبت نہیں میرے بھائیو دوستو، یہ گستاخی ہے۔ نبی سے اصل محبت کا نام یہ کہ نبی کی بات کو مانا جائے، نبی کی پیروی کی جائے، نماز نبی کے طریقے پر پڑھی جائے، عمرہ نبی کے طریقے پر کیا جائے، حج نبی کے طریقے پر کیا جائے، لوگوں سے لین دین کے معاملات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیے جائے، سود سے توبہ کی جائے، جھوٹ سے توبہ کیا جائے اور مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے، ان کا تعاون کیا جائے، خوشیوں میں اگر وہ پریشان ہیں پریشانی میں ان کا ساتھ دیا جائے، تعاون کیا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ لہٰذا میرے بھائی دوستو آپ دیکھیں آئی لو لکھنا یہ ہمارے سماج میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کھل کے اگر آپ کو میں بولوں آئی لو یہ لڑکی لڑکا بولتے ہیں، یہ یہودی کی طرف سے آتا ہے، اور وہ نوجوان جس بیماری میں عشق میں مبتلا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس طرح سے دل لگا کر کے ہاتھ لگا کر کے ریڈ کلر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت کرے، یہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ سعودی علماء کا فتویٰ ہے کہ لال ہٹ کو، لال دل کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہودیوں کی طرف سے لائے ایموجیز کی شکل میں کہ جہاں پر ایک لڑکی لڑکا اپنے محبت کے اظہار کے اس طرح کی حرکتیں کریں، ویلنٹائن ڈے پر ہم دیکھتے ہیں، تو لہٰذا اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ عمل کے ذریعے کرنا چاہیے۔ اگر آج اللہ کی قسم میرے بھائی دوست کو مسلمان صرف اپنے نبی کے تمام طریقے کو اپناتے ہیں، ہر شخص کے چہرے پر داڑھی ہوتی، ہر شخص سچ بولنے والا ہوتا، امانت دار ہوتا،
خیانت سے اپنے آپ کو بچاتا، سچ بولتا، کاروبار کو اچھے طریقے سے لے کے چلتا، تو ہم کو دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ غیر ہمارا رویہ، ہمارا کردار دیکھ کر کے اسلام کی تعلیمات کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اپنی ہدایت عطا فرمائے. لہٰذا ایک رات میں اٹھ کر کے احتجاج کر لینا، سب کو احتجاج کرنا مناسب نہیں، بلکہ نبی سے محبت یہ ہے کہ عشاء کے بعد کو اپنے گھروں پر رکنا. آپ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اگر کوئی ضروری کام ہے تو ٹھیک ہے، اگر ضروری کام نہیں ہے تو ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی ان رنگینیوں سے باہر نکال کر کے اپنے آپ کو اپنے گھر میں لا سکے. اپنے گھر میں رکھے، اپنی فیملی کو وقت دے، اپنے بچوں کو وقت دے، اپنے والدین کو وقت دے. یہاں راتوں میں جاگ کر کے بیٹھنا، چبوتروں کو بھر دینا، سگریٹ پینا، نشہ چیزوں کا استعمال کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، آپ سے محبت نہیں. پھر تم جب کوئی گستاخی کرتا ہے، پھر تم بینر لے کر کے سڑکوں پر نکل جاتے ہیں. تو موقع تم نے دیا کہ آج دیکھیے کئی جگہوں پر پولیس پرشاسن رات میں 10 بجے دکانیں بند کر رہا تھا. مار مار کر مسلمان علاقوں میں جا 2-2 بجے رات تک یہ ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں. ایسے علاقوں میں پرشاسن پولیس والے جا کر کے مار مار کر گھروں میں جا رہی ہیں. اگر یہ کام مسلمان اپنے نبی کی بات مان کے کر لیتا تو یہ غیر ہم بے فخر کرتے کہ کیا نبی کی امت ہے. کیا لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھتے، ادا کرتے، کھانا کھاتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے رات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے بستروں پر گزارتے ہیں. دوستو، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں چل رہی تھی. 2 باتیں سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ابھی بات کو ختم کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: واللہ انی وإیاکی وہذین وہذا الراقد یوم القیامت فی مکان واحد. اے فاطمہ سن، کل قیامت کا دن ہوگا تو کیا منظر ہوگا؟ کل قیامت کے دن میں یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اے فاطمہ تم بھی ہوگی، میں رہوں گا، تم ہوگی، وہذان اور یہ میرے دونوں نواسے حسن حسین ہوں گے، وعلی اور علی بھی ہوں گے. ہم چاروں کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو میرے ساتھ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر جمع. چند اگلے پچھلوں کو آدم سے لے کر کے قیامت تک جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام کی بھیڑ میں سے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں وہ بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ علی بھی ہوں گے، حسن حسین بھی ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر دیگر فاطمہ بھی ہوگی. اللہ کے رسول بھی علی یاد رکھو، تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ایک پیغمبر نبی نے بتا دیا کہ جو علی سے نفرت کرے گا وہ منافق ہے اور جو اسے محبت کرے گا وہ کیا ہے؟ مومن. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے علماء عطا کی جنہوں نے اس حدیث پر ہمیں عمل کرنے کا پیغام دیا کہ ہم حضرت علی سے اور تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرتے. ہم سب سے محبت کرتے ہیں. مسئلہ نفرت کا ختم ہو گیا. لیکن دوسری طرف شیعہ جو حضرت علی سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت علی کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کرتے ہیں. نبی نے کہا تھا کہ اے علی، ایک گروہ تم سے محبت کے چکر میں جہنم میں جائے گا اور تم سے بغض رکھنے کے چکر میں ایک گروہ کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا. لہٰذا بالکل درمیانی اصول ہمارے علماء نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہمیں حضرت علی سے دلی محبت ہے اور ویسی محبت ہے جتنی اللہ کے رسول نے بتائی. بس شیعہ نبی حضرت علی کے شان میں اتنی قصیدے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور خوارج حضرت علی کے شان میں اتنی گستاخیاں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا کتا بنا دیا. نبی نے کہا کہ جہنم کے کتے کو. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا علی میں تم سے اور تم مجھ سے، یعنی ہمارا معاملہ بالکل برابر ہے، تم الگ نہیں ہو، تمہارا مجھ سے تعلق بڑا گہرا ہے. لوگوں سنو، یہ نہ سمجھنا کہ علی بچہ ہے. علی کیا یہ مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا لوگوں سنو علی کا مقام
کہ میں نے علی کو اس مقام پر لا کر کے بٹھایا ہے جس مقام پر موسیٰ نے حضرت ہارون کو لا کر کے بٹھایا۔ جب ہارون کوہ طور پر اپنے رب سے بات چیت کرنے گئے تھے، قوم کی قیادت کرنے کے لیے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے ہارون کو کہا کہ تم ان کی قیادت کرو۔ جنگ تبوک میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ میں بھی تم کو مقام دوں جو مقام موسیٰ نے ہارون کو دیا تھا؟ لہٰذا تم مدینہ میں رکو اور ان کے رکھوالی کرو۔ لہٰذا یہ حدیث بھی ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے مقام و مرتبے کو ہمیشہ مرعوب رکھا۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو اپنا جانشین بنایا تھا، لہٰذا پہلے خلیفہ وہ ہوگی۔ جب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اور ہارون کی زندگی کو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ہارون کا پہلے انتقال ہوا تھا، وہ ایک وقتی طور سے ان کو بنایا گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، اگر حضرت موسیٰ کا انتقال پہلے ہوتا اور اس کے بعد حضرت ہارون کو ذمہ دار بنایا جاتا تو یہاں کہا جا سکتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، پہلے حضرت ہارون کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل